شاہ کاشمیری صاحب آپ کے سامنے انشاءاللہ مواد حسنہ سے مستفید فرمائیں گے، اور یہ پروگرام جماعت غرباء اہل حدیث کے زیر اہتمام جامع مسجد شیخ سعید کے اندر منعقد کیا گیا ہے۔ تو تمام بھائی دل جمی کے ساتھ تشریف فرما رہے ہیں، انشاءاللہ ایمان افروز بیان ہوگا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ انتہائی واجب الاحترام معزز محترم علماء کرام، قائدین جماعت اور کراچی کے غیور مسلمانوں، کانفرنس کا عنوان ہے پیغام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس۔ اور اگر اس عنوان پر ایک جملے میں بات کی جائے اور ایک نقطے میں بات کی جائے کہ پیغام مصطفیٰ کیا ہے، تو ایک نقطہ یہ ہے کہ اللہ کا قرآن یہ پیغام مصطفیٰ ہے۔ اب قرآن پاک میں جس موضوع کو سب سے زیادہ موضوع بحث بنایا گیا ہے وہ اللہ کی توحید ہے۔ ہر دور کے اندر ہر پیغمبر کے لیے، ہر علاقے کے لیے، ہر قوم کے لیے، ہر بستی کے لیے کرنٹ ایشو، سب سے اہم ترین ایشو، سب سے عظیم ترین ایشو، جس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ ایشو قرآن پاک نے بیان کیا، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ کوئی رسول ہم نے نہیں بھیجا دنیا میں، کوئی پیغمبر ہم نے نہیں بھیجا، چاہے مشرق میں بھیجا ہے، مغرب میں بھیجا ہے، شمال میں بھیجا ہے، جنوب میں بھیجا ہے، عاد کی طرف بھیجا ہے، سمود کی طرف بھیجا ہے،
قوم ابراہیم کی طرف بھیجا ہے، قوم موسیٰ کی طرف بھیجا ہے، جہاں کہیں بھی ہم نے کوئی پیغمبر بھیجا ایک ایشو تھا جس کے اوپر گفتگو کی ہے، اور قیامت تک یہی ایشو رہے گا گفتگو کرنے کے لیے۔ یہ کرنٹ ایشو ہے، ہر دور کے اندر اس ایشو کی ضرورت رہی ہے، اس موضوع کی ضرورت رہی ہے، کبھی یہ موضوع ختم نہیں ہو سکتا ہے۔ اور موضوع کیا ہے؟ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ لوگوں لا الہ الا اللہ کہو، لا الہ الا اللہ کہو۔ حالانکہ ان دور کے ان ادوار کے اندر معیشت کے مسائل بھی ہوں گے، معاشرت کے مسائل بھی ہوں گے، دیگر کئی ایشو دنیا کے کھڑے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ کے اندر آپ نے لا الہ الا اللہ کی صدا لگائی تو وہاں تو بچیاں زندہ درگور ہوتی تھیں، یہ ایشو بھی تو کرنٹ ایشو تھا۔ وہاں شراب عام پی جاتی تھی، یہ بھی تو کرنٹ ایشو ہی تھا۔ زنا وہاں پر عام ہوتا تھا، یہ بھی تو بہت اہم ایشو تھا۔ اور بیسیوں وہاں پر گناہ تھے، سارے کے سارے مسائل ہی تھے، سارے کے سارے اہم ترین مسائل تھے۔ لیکن بات شروع کہاں سے کی؟ کوہ فاران پر کھڑے ہو کر کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کوہ فاران پر کھڑے ہیں اور آپ نے لوگوں کو مخاطب کر کے یہ بات فرمائی، قولوا لا الہ الا اللہ۔ لوگوں لا الہ الا اللہ کہو۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہر ایشو بات کا ہے، جو سب سے پہلا معاملہ ہے وہ اللہ کی وحدانیت کا ہے، اللہ کی عزت کا ہے، اللہ کی تکریم کا ہے، اللہ کی عظمت کا ہے، اللہ کی شان کا ہے، اللہ کے مقام کا ہے۔ ہر پیغمبر، 1,00,000 پیغمبر دنیا میں آیا ہے، مختلف ادوار کے اندر آئے، مختلف قوموں کی طرف آئے، ایک دوسرے کے درمیان صدیوں کے فاصلے ہیں، لیکن دعوت سب کی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے۔ یہ مسلمان معاشرہ ہے، ہم مسلمان ہیں، مسلمان ملک ہے، تو آپ کیا کہتے ہیں کہ یہاں لا الہ الا اللہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے بیان کرنے کی؟ ضرورت ہے۔ یہاں توحید لوگوں کی درست ہے، لگتا ہے اس علاقے میں درست ہے۔ بھئی یہاں لوگ اللہ کی وحدانیت کے قائل ہونے کے بعد کسی اور طرف نہیں لڑک رہے ہیں۔ یہ تو اللہ نے قرآن میں ہی فرما دیا تھا، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ فرمایا کہ اکثر ایمان کا دعویٰ کرنے والے ایمان کے ساتھ ساتھ شرک بھی کریں گے۔ اکثر ایمان کا دعویٰ کرنے والے، یہ نہیں کہا کہ تھوڑے سے کریں گے، ایسا نہیں ہے۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ اکثر ایمان کا دعویٰ کرنے والے اللہ کے اوپر ایمان رکھنے کے بعد وہ شرک سے بھی باز نہیں آئیں گے، شرک بھی کریں گے۔ تو پیغام مصطفیٰ میں جو سب سے اہم پیغام ہے وہ کلمہ توحید ہے، اور نجات اسی پر ہے۔ یہی کلمہ سب سے زیادہ وزنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری نجات کس پر ہوگی؟ ہماری نجات کا فیصلہ کس پر ہوگا؟ نماز پر، روزے پر، زکوٰۃ پر، حج پر، باقی معاملات پر؟ فرمایا نہیں۔ تو میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتلائیے ہماری نجات کس پر ہوگی؟ تو آقا فرماتے ہیں کہ تمہاری نجات لا الہ الا اللہ پر ہوگی۔ اور یہ لا الہ الا اللہ کوئی معمولی کلمہ تو نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ کا وزن دیکھیے کہ کتنا ہے۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک انسان کے 99 دفتر گناہوں کے ہوں گے، 99 دفتر، ایک کم 100 دفتر گناہ کا۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ ایک دفتر منتہائے نظر تک، ایک دفتر منتہائے نظر تک۔ اور آج کی جدید سائنس کہتی ہے کہ انسان کی جو نظر ہے یہ 3 کلومیٹر تک کام کرتی ہے۔
منتہائے نظر تک ایک دفتر 99 دفتر لگا لیجئے، 99 دفتر گناہوں کے ہوں گے۔ اب یہ انسان جو گناہوں کے اتنا بڑا بوجھ لے کر حاضر ہوگا تو دل کے اندر تو یہی خیال ہوگا کہ مارا گیا، تباہ و برباد ہو گیا، آج کیسے نجات پا سکتا ہوں؟ سرور کونین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ آج عدل اور انصاف کا دن ہے، اس کا ایک عمل ہمارے پاس ہے، اس عمل کو لایا جائے۔ اب وہ عمل لایا جائے گا، ایک کاغذ کا ٹکڑا۔ اب ایک پلڑے کے اندر 99 دفتر گناہوں کے رکھے گئے اور ایک پلڑے کے اندر وہ ایک ٹکڑا رکھا گیا۔ اب جس کا یہ عمل ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ کیا ہے، اتنے بڑے گناہوں کے بوجھ کے ساتھ یہ جو ٹکڑا ہے یہ کیا کرے گا اس کے ساتھ؟ فرمایا آج عدل کا دن ہے، انصاف کا دن ہے۔ اور سرور کونین فرماتے ہیں کہ جب یہ پلڑا اٹھایا جائے گا تو وہ جو ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے 99 دفتروں پر بھاری ہو جائے گا۔ پوچھا گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کاغذ کے اندر کیا ہوگا؟ فرمایا لا الہ الا اللہ، توحید خالص ہوگی، اللہ کی وحدانیت پر یہ بندہ مضبوط ہوگا۔ بتقاضۂ بشریت ہر گناہ کی معافی ہے، ہر گناہ معاف ہو سکتا ہے، ہر گناہ معاف ہوگا، اللہ کی مشیت میں ہے، اللہ کے ارادے میں ہے۔ اللہ نے خود فیصلہ فرما دیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ فرمایا اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، شرک کے علاوہ اللہ ہر گناہ کو معاف کر دے گا۔ ما دون ذلک لمن یشاء، ہر گناہ اللہ معاف کر دے گا، لیکن اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ تو وہ تو اللہ کی مشیت پہ، اللہ کے ارادے پہ۔ اس لیے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ، جو لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے دنیا سے چلا گیا، لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے دنیا سے چلا گیا، آخری کلام جس کا لا الہ الا اللہ ہوا، فرمایا ادھر سے اس کی آنکھیں بند ہوں گی، ادھر سے اللہ کی جنت کے دروازے کھل جائیں۔ کیوں ایسا ہوگا؟ کہ لا الہ الا اللہ سب سے محبوب ترین کلمہ ہے اللہ کا، اس میں توحید کا اقرار ہے۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کلمے کی دعوت دے رہے ہیں اور آپ کو تکالیف پہنچائی جا رہی ہے، ایک وقت ایسا آتا ہے کسی نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ آپ پریشان کب ہوئے؟ تو آپ نے فرمایا ایک مرتبہ میں مکہ مکرمہ میں مطاف میں نماز پڑھ رہا تھا، میں سجدے میں گیا، مشرکین کی جماعت بیٹھی ہے، دیکھ رہے ہیں سارے، ان میں سے ایک بدبخت بولا کہ فلاں جگہ پر اونٹ کی اوجری پڑی ہے، کون اٹھائے گا اور اٹھا کر یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈالے گا؟ ایک بدبخت اٹھا اور جا کر وہ اوجری اٹھا لایا اور سرور کونین سجدے میں ہے، آپ کے اوپر رکھ دی اوجری۔ اب آپ اٹھ نہیں پا رہے اس سے، آپ اس کے وزن میں دبے جا رہے ہیں۔ کسی نے حضرت فاطمہ کو بتلایا کہ آپ کے ابا جان پر تو یہ معاملہ ہو گیا ہے، بھاگتی ہوئی گھر سے آئیں اور کفار کو ادھر ادھر کیا اور وہاں سے اجڑی ہٹانے کی کوشش کی، تو کفار نے حضرت فاطمہ کو بھی مارا، حضرت فاطمہ کو بھی مارا۔ اتنے میں کسی نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتلا دیا کہ اے ابو بکر تیرے یار کو تو وہاں پر یہ کیفیت ہے اور کفار مار رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق آئے اور کفار کو ادھر ادھر کیا، ان کو برا بھلا کہا اور اس کے ساتھ ساتھ اجڑی ہٹائی، آقا کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا اور ایک جملہ کہا، قرآن پاک کے الفاظ ہیں اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ۔ آپ ایسے بندے کو مار رہے ہیں کہ جو یہ بات کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ یہ جرم ہے یہ بات کہنا کہ میرا مشکل کشا اللہ ہے، جرم ہے یہ بات کہنا میرا حاجت روا اللہ ہے، جرم ہے یہ بات کہنا میرا داتا اور دستگیر اللہ ہے، جرم ہے یہ بات کہنا کہ میری بگڑیاں بنانے والا اللہ ہے، جرم ہے یہ بات کہنا
کہ میرے ہر معاملے کا مالک اللہ ہے. اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کہ ایسے بندے کو مار رہے ہو جو یہ بات کہتا ہے میرا رب کون ہے؟ میرا رب اللہ ہے. یہ جرم ہے اس کا. کفار آقا کو چھوڑ کر حضرت ابوبکر صدیق پر ٹوٹ پڑے. اتنا مارا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو گئے. ان کے قبیلے کے لوگ آئے، چھڑایا، اٹھا کر لے گئے اپنے گھر. آقا اپنے گھر چلے گئے. اب ہوش آیا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. دنیا پوچھتی ہے نا کہ ابوبکر صدیق کا کیا تعلق تھا رسول اللہ سے. یہ وہ تعلق تھا جو کسی کا نہیں بن سکا. یہ وہ معاملہ تھا جو کسی اور نے اختیار نہیں کیا، جو کوئی کر ہی نہیں سکا ہے، کسی کے حصے میں ہی نہیں آیا. سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے اندر بیٹھے ہیں. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوش آتا ہے. ہوش آیا، ماں کھڑی ہے، قبیلے کے لوگ کھڑے ہیں. ماں دودھ کا پیالہ لے کے کھڑی ہے کہ بیٹا زخمی ہے اور جب اٹھے گا تو اس کو دودھ کا پیالہ پلاؤں گی. خاندان کے لوگ کھڑے ہیں، اٹھے گا تو ہم اس سے تعزیت کریں گے. جیسے ہی آنکھ کھلی، ایک ہی زبان پر جملہ تھا کہ مجھے بتلاؤ کہ میرے یار محمد رسول اللہ کا کیا بنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. میرے دوست کا کیا بنا؟ قبیلے کے لوگ حیران پریشان، کیسا آدمی ہے جس کی وجہ سے مار پڑی. اٹھتے ہی اس کا نام لے رہا ہے، ہوش میں آتے ہی نام اس کا لے رہا ہے. ماں دودھ باس لے کر آئی. کہا اماں اللہ کی قسم ہے دودھ نہیں پینا. کیوں نہیں پینا بیٹا؟ تیرا اندر ٹوٹ گیا ہے، زخموں سے چور چور ہے. کہا دودھ پی لے. کہا اماں اللہ کی قسم نہیں پیوں گا. کہا بیٹا کیوں نہیں پیے گا؟ کہا جب تک چہرہ مصطفیٰ کو نہیں دیکھوں گا رب کعبہ کی قسم دودھ نہیں پیوں گا. مصطفیٰ کا چہرہ دیکھوں گا پھر اگلی بات ہوگی. ماں پریشان ہو گئی. کہا بیٹا ہے یہ حال ہے کہ دودھ بھی نہیں پی رہا، کھانا بھی نہیں کھا رہا. کہا مجھے لے چلیے میرے نبی کے پاس. ماں نے سہارا دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر لے گئی. کندھے سے سہارا دے کر سرور کونین کے گھر لے گئی. آقا کا دروازہ کھلا، سامنے ابوبکر صدیق ہیں. آقا جھک پڑے. آپ نے سینے سے لگا لیا اپنے یار کو اور فرمایا ابو بکر تو وہ عظیم ہستی ہے کہ اللہ عرش پہ تجھ سے راضی ہے اور میں فرش پہ تجھ سے راضی ہوں. کہا ابو بکر تیرے جیسا کون ہو سکتا ہے. اس لیے سرور کونین فرمایا کرتے تھے دنیا والوں جس نے بھی میرے ساتھ کوئی احسان کیا ہے میں نے احسان کا بدلہ چکا دیا. ایک ہستی ایسی جن کے احسانات کا بدلہ میں نہیں چکا سکا. دنیا حیران رہ گئی کہ کون ہے جو آپ کا محسن ہے، محسن انسانیت کا محسن ہے، محسن کائنات کا محسن ہے. کون ہے ایسا خوش نصیب؟ تو فرمایا کہ دنیا والوں جس نے احسان کیا میں نے بدلہ چکا دیا. ایک ابو بکر صدیق ہے جس کے احسانات کا بدلہ میں دنیا میں نہیں چکا سکا، میدان محشر میں اللہ میری طرف سے احسانات کا بدلہ چکائیں. یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ توحید کی خاطر مارے کھا رہے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام شیب ابی طالب کے اندر بند کیے گئے، مقاطعہ کیا گیا، معاشی مقاطعہ کیا گیا اور کفار کی طرف سے ایک ہی مطالبہ تھا اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب. ایک الہ کو ہم سارے الہوں کو چھوڑ دیں، لات کو چھوڑ دیں، منات کو چھوڑ دیں، عزا کو چھوڑ دیں، حبل کو چھوڑ دیں، ان سارے الہوں کو کسی کو ہم نے مشکل کشا بنایا ہے، کسی کو حاجت روا بنایا ہے، کسی کو بیٹیاں دینے والا بیٹے دینے والا بنایا ہے، ان سب کو چھوڑ دیں. اجعل الآلہۃ الہا واحدا، ایک اللہ کو مان لے. ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے. ہمارے ان بڑے بڑے بزرگوں کا کیا بنے گا؟ ہمارے ان بڑے بڑے بتوں کا کیا بنے گا؟ ہمارے یہ بڑے بڑے مشکل کشا ہیں، یہ کہاں جائیں گے؟ اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو عجیب بات ہے. لہٰذا آپ ہمارے ساتھ کیا کریں؟ کمپرومائز کر لیں، کچھ لے
کچھ دے کی پالیسی پہ آ جائیں. پورا ایک گروپ بنا, وفد بنا, جناب ابو طالب کے پاس آ گئے. کہا جی ابو طالب آپ اپنے بھتیجے کو سمجھائیں. سرور کونین کو بلایا, بلا کر ابو طالب کہتے ہیں اے بھتیجے میں کمزور ہو گیا ہوں, حالات اب میرے موافق نہیں رہے, میں تیری حمایت میں جتنا حمایت کر سکتا تھا کیا ہے, لیکن اب میں کمزور ہو چکا ہوں, تھوڑا سا اپنا موقع بدل لے. اللہ اکبر. سرور کونین نے کیا فرمایا, اے چچا جان, اے چچا جان, آپ میری حمایت کریں یا نہ کریں, یہ جو اللہ کا دین ہے, اللہ کا وعدہ ہے یہ پوری دنیا پر غالب آ کر رہے گا. اللہ کی توحید پوری دنیا پر غالب آئے گی, یہ توحید کا کلمہ پھیلے گا. اتنے میں قریش کے لوگ آ گئے. انہوں نے کہا, ہم نے کہا تھا نا آپ سے یہ بات نہیں مانتے. تو کہا قریش کے لوگوں تمہاری ہر بات میں ماننے کو تیار ہوں, میری ایک بات مان لو. قریش بڑے خوش ہو گئے. کہا تو ہمارا تو مسئلہ ہی حل ہو گیا, لو ایک ہم آپ کی مان لیتے ہیں, باقی ساری آپ ہماری مان لیں. کہا ٹھیک ہے بات کرو. اس سے پہلے قریش کے لوگوں نے 3 بڑی باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی تھی. 3 بڑی باتیں. پہلی بات, اگر آپ بادشاہ بننا چاہتے ہیں ہم آپ کو بادشاہ بنا دیتے ہیں. ایسا ہی ہوتا ہے نا, لوگ ایم پی ایم این اے بننے کے لیے سب کچھ قربان کر دیتے ہیں, سب کچھ قربان. کہا جی آپ بادشاہ بننا چاہتے ہیں ہم مکہ مکرمہ کا بادشاہ بنا دیتے ہیں. اچھا اگلی بات, کہا کہ اگر مکہ مکرمہ کا آپ مال لینا چاہتے ہیں پورے مکہ مکرمہ سے مال اکٹھا کریں گے, آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دیں گے. مال ہی لوگ چاہتے ہیں نا, اور کیا ہے. عہدہ بھی ہوتا ہے لوگوں کے مطمع نظر میں, مال بھی مطمع نظر میں ہوتا ہے. کہا تیسری بات یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں جس خوبصورت ترین عورت پر ہاتھ رکھیں گے اس سے آپ کا نکاح کروا دیں گے. 3 بڑی آفریں کی. تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب کیا دیا. آپ نے فرمایا اس کے بدلے میں چاہتے کیا ہو. کہا چاہتے یہ ہیں کہ کسی دن آپ ہمارے مشکل کشاؤں کا سامنے سجدہ کر لیا کریں, اور کسی دن ہم آپ کے رب کے سامنے بھی سجدہ کر دیں گے. وہ بھی راضی, وہ بھی راضی, خدا بھی راضی, اور بزرگ بھی راضی, پیر بھی راضی, اور فقیر بھی راضی, سارے راضی. ادھر کا مسئلہ بھی حل, ادھر کا مسئلہ بھی حل, سارے مسئلے حل ہو جائیں گے, اختلاف ختم ہو جائے گا. قوم کے درمیان اتنا بڑا اختلاف پیدا ہوا ہے. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, 2 باتیں آپ نے ارشاد فرمائی. پہلی بات آپ نے فرمائی تمہاری ان جو 3 باتیں تم نے کہیں اس کا جواب سن لو. اللہ کی توحید کے مقابلے میں تم مجھے بادشاہت کی پیشکش کرتے ہو, پورے مکہ مکرمہ کے سونے اور چاندی اور زیورات کی پیشکش کرتے ہو, اور بہترین عورت کی پیشکش کرتے ہو. یہ پیشکشیں بہت چھوٹی ہیں. اللہ کی قسم ہے اگر میرے ایک ہاتھ پہ سورج ایک پر چاند رکھ دیا جائے, کلمہ توحید سے 1 سیکنڈ کے لیے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہوں, کبھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہوں. میں دوسری بات بھی سن لو. اب کہا وہ کیا ہے. کہا ایک بات میں تمہیں بتلا رہا ہوں, تملک العرب والعجم, پوری دنیا تمہارے زیر نگی آئے گی. تم مجھے مکہ کا بادشاہ بنانا چاہتے ہو, تم میری ایک بات مان لو, پوری دنیا کے بادشاہ بنو گے. کہا وہ کیا ہے. کہا قولوا لا الہ الا اللہ تملک العرب والعجم, لا الہ الا اللہ کہو, عرب و عجم کا اللہ تمہیں مالک بنا دے گا. انہوں نے کہا یہی تو مسئلہ ہے, یہی تو لڑائی ہے, یہی تو ہمارا آپ سے اختلاف ہے. مسلمانوں پوری زندگی جس نبی نے اللہ کی وحدانیت کے لیے مارے کھائی ہیں, رب کی توحید کے لیے مارے کھائی ہیں, ہجرتیں برداشت کی ہیں, صحابہ کو شہید کروایا ہے, اپنا گھر بار چھوڑا ہے, عزیز و اقارب چھوڑے ہیں, آج اسی توحید کے پرخچے اڑائے جا رہے ہیں. آج وہی توحید خطرے میں ہے. آپ کی ہر گلی میں شرک ہوتا ہے, ہر گلی کے اندر شرک ہوتا ہے, ہر علاقے میں شرک ہوتا ہے, بے بانگے دہل شرک ہوتا ہے, ڈٹ کر شرک ہوتا ہے, ڈنکے کی چوٹ پہ شرک ہوتا ہے, اور پھر
اگر کوئی بات کرے تو وہ مجرم ہے، کوئی بات کرے تو وہ مجرم ہے۔ بھائیو، اللہ کی قسم سرور کونین کا دین اور پیغام کیا ہے؟ پیغام لا الہ قل ان صلاتی۔ نماز کے اندر کیا چیز ہے؟ نماز صرف قیام کا نام نہیں ہے، نماز کے اندر قیام بھی ہے، سجدہ بھی ہے، رکوع بھی ہے، قوما بھی ہے، جلسہ بھی ہے، اتحیات بھی ہے۔ جو نماز کے اندر ہم اللہ کے سامنے کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کرنا جائز۔ پیغام مصطفیٰ کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک، بھائیو پہلی سورت ہے یار، سورہ فاتحہ ہے۔ میت کے اوپر سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، 40 دن پڑھتے ہیں، بار بار پڑھتے ہیں۔ کبھی دیکھ تو لو کہ سورہ فاتحہ کہتی کیا ہے؟ الحمدللہ۔ کس کے لیے ہے تعریفیں؟ الحمدللہ، تمام تعریفیں جو دنیا کر سکتی ہے، انسان کرے، جنات کرے، حیوانات کرے، جمادات کرے، نباتات کرے، فرشتے کرے، دنیا کی ہر مخلوق تعریف کرے، وہ ساری تعریف کا حقدار کون ہے؟ یہ پیغام مصطفیٰ ہے، یہ پیغام مصطفیٰ ہے صلی اللہ۔ ایاک نعبد و ایاک، قرآن پاک ہے، اپنی طرف سے بات ہو رہی ہے تو کہہ دو کہ اپنی طرف سے شاہ صاحب بیان کر رہے ہیں۔ سید زادہ ہے، پیچھے سے پیروں کی اولاد ہے، اور یہاں پر آ کر کیسی کیسی باتیں کر رہی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، خود پڑھ لو بھائی اس کا ترجمہ کیا ہے۔ ایاک نعبد، اللہ عبادت تیری کرتے، اللہ سجدہ تیرا ہے، رکوع تیرا ہے، قوما تیرا ہے، جلسہ تیرا ہے، ساری کی ساری عبادات تیری ہے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اللہ جب عبادت تیری کرتے تو مدد کس سے مانگیں گے؟ مدد بھی تو تجھ سے مانگنی ہے۔ وَإِذَا اسْتَعِنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب بھی مدد مانگنی ہو، جب بھی مدد مانگنی ہو، جس حال میں مانگنی ہو، سرور کونین کا پیغام یہ ہے کہ جب بھی مانگنی ہو کس سے مانگو؟ اللہ سے مانگو۔ جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے کس سے مانگو؟ نمک گھر سے ختم ہو جائے کس سے مانگو؟ جاؤ بازار میں لینے کے لیے مانگو کس سے؟ جو نبی یہ فرما رہا ہے جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے اللہ سے مانگو، اس نبی کی امت جو ہے اولاد اللہ سے نہیں مانگ رہی، اس نبی کی امت عزت اللہ سے نہیں مانگ رہی، اس نبی کی امت اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ نظریہ نعوذ باللہ رکھ چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ من ذالک محتاج ہے ہمارے لوگوں کا۔ کیا میرے نبی نے فرمایا؟ قل، کہہ دیجئے، ان صلاتی، میری نماز، ونسکی، میری قربانیاں، ذبح کرنا ہے، بکرا ذبح کرنا ہے، اونٹ ذبح کرنا ہے، گائے ذبح کرنی ہے، جو چیز میں نے ذبح کرنی ہے، میری قربانیاں کس کے لیے ہیں؟ وَمَحْيَايَ، میری زندگی، پہلی سانس سے لے کر آخری سانس تک، یہ دل جب تک دھڑکے گا، یہ زبان جب تک بولے گی، یہ دماغ جب تک چلے گا، یہ آنکھوں میں جب تک بینائی ہوگی، کانوں میں جب تک سنوائی ہوگی، زبان میں قوت گویائی ہوگی، یہ سارے کا سارا کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ یار بلند آواز سے کہو کس کے لیے ہے؟ یہ تو پیغام مصطفیٰ ہے، یہ تو پیغام مصطفیٰ ہے۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا، میری زندگی، اللہ میری زندگی تیرے لیے ہے، تو ومماتی، میری موت کس کے لیے ہے؟ اللہ جب میری آنکھیں بند ہوں گی، میری آنکھیں بند ہوں گی، میں دنیا سے جاؤں گا، تو اللہ میرا مرنا بھی کس کے لیے ہے؟ للہ رب العالمین۔ یہ پیغام مصطفیٰ ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء۔ قل اللہم مالک الملک، کہہ دیجئے، کون کہہ رہا ہے؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ پیغام مصطفیٰ ہے، مصطفیٰ فرما رہے ہیں، مصطفیٰ کے الفاظ ہیں۔ اللہ نے فرمایا اے مصطفیٰ کہہ دیجئے قل اللہم مالک الملک، بادشاہوں کا بادشاہ کون ہے؟ حکومتیں دینے والا کون ہے؟
گھر کی حکومت سے لے کر محلے کی حکومت سے لے کر علاقے کی حکومت سے لے کر پوری کراچی کی حکومت سے لے کر پورے پاکستان کی حکومت سے لے کر پوری دنیا کی حکمرانی دینے والا کون ہے؟ کوئی بابا دے سکتا ہے؟ کوئی ہے کہیں الفاظ کسی بابے کے متعلق ملتے ہیں تو مجھے بھی بتلا دو بھائی، نہیں ملتے. ہماری گدی بھی آباد ہو جائے گی دوبارہ. کوئی دلیل ہمیں دے دو تو ہماری گدی بھی دوبارہ آباد ہو جائے گی. پیسے کس کو برے لگتے ہیں؟ نذرانے کس کو برے لگتے ہیں؟ یہ تو کسی کو برے نہیں لگتے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. فرمایا کہ حکومت دینے والا بھی اللہ ہے، حکومتیں لینے والا بھی اللہ ہے. جسے چاہتا ہے تختہ دار پر چڑھا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے تخت پر چڑھا دیتا ہے. یہ تختے پر چڑھانے والا بھی وہی ہے، تختہ دار پر چڑھانے والا بھی وہی ہے. اس کے علاوہ کوئی اور ہو سکتا؟ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ. عزت دینے والا کون ہے؟ عزت کے لیے دنیا ترستی ہے، عزت کے لیے لوگ پریشان ہوتے ہیں، عزت کے لیے لوگ طرح طرح کے طریقے اختیار کرتے ہیں. فرمایا کہہ دیجئے عزت دینے والا کون ہے؟ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. ذلت دینے والا بھی وہی ہے. بِيَدِكَ الْخَيْرُ. فرمایا ہر طرح کی خیر، ہر طرح کا معاملہ، ہر طرح کی بات کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ تیرے ہاتھ میں ہے. بِيَدِكَ الْخَيْرُ. ہر بات تیرے ہاتھ. إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ. اللہ تو ہر چیز پر کیا ہے؟ قادر ہے. لوگ کہتے ہوں گے یہ تو سارا کچھ ہو گیا، اولاد کدھر گئی؟ اولاد کون دے گا؟ بیٹے دینے والا کون ہے؟ بیٹیاں دینے والا کون ہے؟ بیٹے اور بیٹیاں دونوں دینے والا کون ہے؟ یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا. جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے. قرآن پاک نے پہلے بیٹیوں کا ذکر کیا ہے، پیغام مصطفیٰ ہے، پہلے بیٹیاں ملتی ہیں. بیٹیوں پہ ناراض نہ ہوا کرو، قرآن نے لفظ استعمال کیے. یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا. فرمایا جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے. وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ. جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے. أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا. جسے چاہتا ہے بیٹیاں بھی دیتا ہے، بیٹے بھی دیتا ہے. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا. جسے چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے. فرمایا جس کو میں بانجھ بنا دوں ساری دنیا کے در پر پھر جاؤ، کوئی اولاد دے سکتا؟ کتنے لوگ ہیں آپ کے ارد گرد ہوں گے جن کو اللہ نے بیٹیاں بھی دے رکھی ہیں، بیٹے بھی دے رکھے ہیں. ہے ایسا یا نہیں؟ ہمارے ایک صاحب ہیں جن کے 12 بیٹے اور 12 بیٹیاں، 12 بیٹیاں اور 12 بیٹے. اور ایک صاحب ہیں ان کی 6 بیٹیاں ہیں. دعائیں کرتے ہیں شاہ صاحب دعا کریں ایک بیٹا ہو جائے. ایک ہے جس کے بیٹی ہے، بیٹی کوئی نہیں ہے، ترس رہے بیٹیوں کے لیے. ہمارے سامنے ہی ہمیں نظر آتے ہیں یہ نظارے جو میرے رب نے بیان کیے، جو پیغام مصطفیٰ ہے وہ بیان ہوا ہے. اور ایسے بھی ہیں زندگی بیت گئی، کہتے ہیں دعا کریں اولاد ہو جائے. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا. نہ دینے پہ آئے تو پیغمبر کو بھی نہ دے، نہ دینے پہ آئے تو پیغمبر کو بھی، اور دینے پہ آئے تو عام بندے کو 30 40 دے دے. یہ سارے کا سارا دینے والا کون ہے؟ اس لیے ہر نبی نے قرآن پاک کے اندر دعا مانگی ہے. اور دعا کس سے مانگی؟ کوئی پیغمبروں کی دعائیں اٹھا کر دیکھ لیں، پیغام مصطفیٰ ہے یہ. پیغمبروں کی دعائیں اٹھا کے دیکھ لیں. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. فرمایا دعا ہے پیغمبر کی، حضرت آدم کی دعا ہے، اے اللہ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے اللہ اگر تو مغفرت نہیں کرے گا، تو رحم نہیں کرے گا، ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. یہ دعا ہے پیغمبر کی. قرآن پاک کے اندر دعا موجود ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. وَذَنُونِ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ لَن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. سمندر کی گہرائی ہے، مچھلی کا پیٹ ہے، رات کی تاریکی ہے، اندھیرا در اندھیرا ہے. وہاں پر حضرت یونس کس کو پکار رہے ہیں؟ کسی اور کو پکارا؟ اس سے پہلے پیغمبر گزرے تھے.
کسی کو ساتھ میں لایا نہیں، اللہ الہ الا انت سبحانک، اے اللہ ان گہرائیوں میں، اس اندھیرے میں، اس تاریکی میں، اس سمندر کے اندر سے، مچھلی کے پیٹ سے، اللہ اگر تو نکال سکتا ہے تو صرف تو نکال سکتا ہے۔ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، فرمایا اگر یہ یونس ہمارا بندہ اس گہرائی میں سمندر کے اندر سے ہمیں نہ پکارتا تو کل دنیا کہاں سے اٹھتی؟ کل دنیا اپنی قبروں سے اٹھتی، ہمارا یہ بندہ مچھلی کے پیٹ سے نکلتا، لیکن اس نے ہمیں پکارا اور ہم نے اس کی مدد کر دی، ہم واپس دنیا میں لے آئے۔ وہاں سے نکالنے والا کون ہے؟ آج کہتے ہیں پھنس گئے ہیں، کشتی پار لگانی ہے۔ بھائی کشتی کو دھکا لگاؤ بھائی، بڑی حیران کن بات ہے بھائی۔ او بھائی اللہ کو پکارو، اللہ سے تعلق قائم کرو۔ والذین آمنوا، پیغام مصطفیٰ ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں؟ سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ پیغام مصطفیٰ، سب سے زیادہ اللہ سے محبت، سب سے زیادہ اللہ سے پیار، سب سے زیادہ اللہ کا ڈر، سب سے زیادہ اللہ کا خوف، سب سے زیادہ اللہ کی محبت اہل ایمان۔ یہ اہل ایمان کا عقیدہ اور نظریہ ہے۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھو آخر میں میری بات کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ امانت ہمارے حوالے کی ہے، آپ کے اور ہمارے حوالے کی۔ بدر کے اندر میرے آقا کو کیا تکالیف دی گئی، احد کے اندر 70 صحابہ شہید ہوئے، حنین کے اندر شہید ہوئے، صلح حدیبیہ میں شہید ہوئے، اس کے بعد تسلسل کے ساتھ صحابہ شہید ہوتے رہے، جان کے نذرانے پیش کرتے رہے، لیکن توحید پر آنچ نہیں آنے دی، پیغام کو پھیلاتے رہے دنیا کے سامنے۔ کوئی اس میں مداحنت نہیں ہے، کوئی مصلحت نہیں ہے، کوئی فلاں نہیں ہے، کوئی فلاں نہیں ہے، فلاں ناراض ہو جائے گا، فلاں خفا ہو جائے گا، اللہ کی قسم ساری دنیا خفا ہو جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، سودا سستا نہیں ہے۔ یہ بہترین بات ہے، ساری دنیا۔ آپ جب توحید بیان کریں گے کس نے آپ کا ساتھ دینا ہے؟ توحید بیان کرنے والوں کو لوگ پھولوں کے ہار بناتے ہیں۔ جب توحید بیان ہوگی، جب اللہ کی وحدانیت کے تذکرے ہوں گے، جب رب کی وحدانیت کا اقرار ہوگا، جب رب کی وحدانیت کے لیے لوگوں کو کہا جائے گا، مخالفتیں ہوں گی، لیکن یاد رکھو مخالفتوں سے نہ ڈرنا۔ میرے رب نے فرما دیا ہے، فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، توحید پر تم ڈٹ جاؤ، قدم قدم پر اللہ کی مدد آئے گی۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے دوست بنا لو، میں تمہارا دنیا اور آخرت میں دوست بنوں گا۔ میری توحید پر ڈٹ جاؤ، ساری دنیا خفا ہو جائے، ساری دنیا ناراض ہو جائے، مجھے اپنا دوست بنا لو، پھر پریشان ہونے کی ضرورت ہے۔ نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، فرمایا کہ میں تمہارا دنیا اور آخرت کے اندر دوست ہوں گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور تمہیں وہ چیزیں عطا کروں گا جو تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا، جو تمہارے دل کا سرور ہوگا، آنکھوں کا نور ہوگا، لذت ہوگی تمہاری۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، ایسی جنت دوں گا جو مانگو گے تمہیں ملے گا، جو سوچو گے تمہیں ملے گا، جو مانگو گے اللہ سے وہ اللہ دے گا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، اس پر ڈٹ جاؤ کہ اللہ ہمارا کیا ہے؟ مشکل کشا کون ہے؟ اللہ۔ حاجت روا کون ہے؟ عزتیں دینے والا کون ہے؟ ذلتیں دینے والا کون ہے؟ بگڑیاں بنانے والا کون ہے؟ سارے کے سارے معاملات چلانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اس درس کو مضبوط کر لو، روزانہ دہراؤ، صبح شام دہراؤ، ہر وقت اس کو دہراؤ، تاکہ اپنا عقیدہ بھی مضبوط ہو اور اپنے اہل و عیال کا عقیدہ بھی مضبوط ہو اور اپنے دوست و احباب کا عقیدہ بھی مضبوط ہو۔ اللہ پہلے مجھے اور پھر ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔